اس میں عزت ہے، اور اس کی عزت کو حضور نے فروغ دیا، اور حضور نے مزدور طبقے کی عظمت کو حضور نے بیان کیا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ حضور کی سنت سمجھتے ہوئے، انبیاء و رسول علیہ السلام کی سنت سمجھتے ہوئے آج ہم بھی اپنے ہاتھ سے کام کریں، محنت کریں، مشقت کریں، کوئی کام بھی ہو تو جس طبقے میں ہو، جس شعبے میں ہو، ہم بھی اپنے ہاتھ سے کریں، اس سے شرمندہ نہ ہو۔ خود مزدور ہیں تو شرمندہ نہ ہو، خود آر محسوس نہ کریں، اس سے نفرت نہ کریں، اور اگر مالک نے دے رکھا ہے، صاحب ثروت ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسروں سے آپ نفرت نہ کریں، مزدوروں سے، غریبوں سے، ناداروں کو دیکھ کے انہیں حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، ان کی تذلیل نہ کریں، ان کی تحقیر نہ کریں، ان کی تحقیر نہ کریں، انہیں ڈی گریڈ نہ کیا کریں۔ آج اس وقت ہمارے معاشرے ماحول کے اندر نا مزدوروں سے نفرت کی جاتی ہے، ان کو تیسری قوم کہا جاتا ہے، بڑی ثانوی نگاہ سے انہیں دیکھا جاتا ہے، یہ دیہڑی دار ہے، یہ مزدور ہے، ایسا نہ کہا کریں، یہ ساری وارث اور مالک جو ہے وہ میرا مالک ہے، قادر، مقتدر، غالب، عزت والا، شہنشاہ اور بادشاہ وہ خود ہے۔ دنیا و آخرت کے سارے خزانے، سارے خزانوں کی چابیاں، کل معدنیات کی چابیاں جو ہیں وہ میرے مالک کے ہاتھ میں، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، وہ آزماتا ہے، جس کو چاہے وہ دے، یہ اس کی تقسیم ہے۔ وہ چاہے تو وہ ایک لمحے کے اندر ایک گدا کو شاہ کر دے، اور وہ ایک لمحے کے اندر چاہے تو شاہ کو گدا کر دے، ایک لمحے کے اندر بادشاہ کو قیدی بنا دے، اور قیدی کو نکال کے بادشاہ بنا دے، یہ سارا کچھ کے اختیار ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہے عزت دے، غلبہ دے، امارت دے، اور جسے چاہے وہ ذلت اور پستی دے دے، یہ سارا کچھ اس کے ہاتھ میں۔ غریبوں کو اس نے جو کم دیا ہے ان کی بھی آزمائش ہے، جس کو اس نے زیادہ دیا ہے اس کی بھی آزمائش ہے۔ غریب کی آزمائش اس میں کہ جسے تھوڑا دیا ہے، بھلا کیا وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے کہ نہیں، اور اپنے مالک کی طرف رخ کرتا ہے کہ نہیں، اور جو امیر ہے اسے اس لیے نوازا ہے کہ کیا بھلا اس کو میں نے اتنا کچھ دیا ہے، بھلا میرے دیے ہوئے میں سے غریبوں کو، مسکینوں کو دے کے میرا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ دونوں کی آزمائش ہے، ورنہ امیروں میں غریبوں میں کیا فرق ہے؟ رنگ ایک ہے، شکل و صورت ایک ہے، نین نقش ایک ہے، قد کاٹ ایک جیسا ہے، کوئی تفریق نہیں، کوئی فرق نہیں ہے، خد و خال میں، رنگ ڈھنگ میں، شکل و صورت میں، ساخت میں، بناوٹ میں، سب ایک جیسے انسان، لیکن یہ تقسیم، یہ ونڈ جو میرے مالک نے کی، یہ اس نے اپنے اختیار سے کی ہے، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی تقدیر ہے۔ اس نے تخمینے کے ساتھ، اپنے اندازہ مبارک کے ساتھ، اس نے جس کو چاہے اس کو نیچا رکھا ہے، جس کو چاہے درمیانی طبقے میں رکھا ہے، جس کو چاہے رکھا ہے اس کو اوپر اٹھا کر رکھ دیا۔ لیکن ہر انسان کی، ہر مسلمان کی، ہر کافر کی، ہر بڑے طبقے کی، ہر چھوٹے طبقے کی، ہر ایک کی، ہر مرد کی، عورت کی ہر وقت آزمائش ہے۔ وہ آزما رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کون کیا کرتا ہے، کون کیا کرتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے پوری زندگی کو اور موت کو ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے، اس لیے مقرر کیا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون کیا کرتا ہے، کون اچھے عمل کرتا ہے۔ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، تم میں سے کون حسین عمل کرتا ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ مالک کی، اس کی اپنی مرضی ہے، اس کی اپنی منشا ہے، تو لہذا مزدوروں سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، مزدوروں سے محبت ہو، مزدوروں سے محبت ہو، جو ہم سے پست طبقے ان سے محبت کی جائے۔
حجۃ الوداع کے اس آخری خطبہ کے اندر حضور نے اسی مفہوم کو اجاگر فرمایا۔ سرکار نے فرمایا جو تمہارے زیر حراست ہیں، جو زیر سایہ، ان سے محبت کرو، تم سے ان کے بارے میں پوچھا جانا ہے، تم سے ان کے بارے میں پوچھا جانا ہے، تمہاری بیویوں کے بارے میں، تمہارے غلاموں کے بارے میں، تمہارے مزدوروں کے بارے میں، نوکروں ملازموں کے بارے میں تم سے پوچھا جانا ہے، جو تمہارے زیر سایہ ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن ان 3 بندوں کی جانب سے قیامت والے دن میں مدعی ہوگا، اس مقدمے کا میں مدعی ہوگا ان 3 بندوں میں سے ایک وہ بندہ جو غریب ہوگا، مزدور ہوگا، اور اس سے دنیا میں کام پورا لیا گیا ہوگا اور اس کو اس کی مزدوری دی گئی ہوگی، اس کی طرف سے میں مدعی ہوگا، میں مقدمہ پیش کروں گا۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے، اس طبقے کو ڈرنا چاہیے جو طبقہ آج صاحب ثروت ہے، آج امیر طبقہ ہے، ان کو ڈرنا چاہیے اس بات کے بارے میں کہ وہ مزدوروں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ آج افسوس ہوتا ہے اس وقت کے شاہ ہیں، سیاستدان ہیں، حکمران ہیں، صاحب ثروت ہیں، ملک کی کمان سنبھالے ہوئے ہیں، لیکن اس مرتبے مقام پہ بیٹھ کے آج وہ غریب عوام کی جانب نہیں دیکھ رہے، مزدوروں کی طرف نہیں دیکھ رہے، بے سہارا لوگوں کی طرف نہیں دیکھ رہے۔ اس وقت ملک کی معیشت نہایت خطرے میں، نہایت کمزور ہوتی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود مزدوروں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی، غریب عوام کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی، معیشت گھٹتی جا رہی ہے، زبوں حالی ہے معیشت کی، اور کوئی حضرات صاحب ثروت وہ بڑے جن کے ہاتھوں میں ملک کی کنجیاں، وہ مزدوروں کی طرف نہیں دیکھ رہے، غریب عوام کی طرف نہیں دیکھ رہے، خود وہ گاڑیوں میں، ہوائی جہازوں میں، ہیلی کاپٹروں کے اندر، اور وہ آؤٹ کلاس کی وہ زندگی گزار رہے ہیں، شیشوں کے گھروں میں بیٹھ کے، گرمیوں میں اے سی میں اور سردیوں میں ہیٹروں کے اوپر بیٹھ کے وہ عوام کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ چند دن کی زندگی ہے، یہ چند دن کا اقتدار ہے، اور کل جب یہ رخ بدلنا ہے، جب تقدیر نے پر مارنا ہے، تو سب نے زیر زمین چلے جانا ہے۔ اس وقت کیا بنے گا؟ قبر کتنی اندھیری ہے، قبر کتنی کالی ہے، قبر کتنی تنگ ہوگی، اس قبر کا سامنا کیسے کرنا ہے، اور آنے والے ان نکیرین، ان ملائکہ، ان فرشتوں کا جواب کیسے دینا ہے، وہ حساب کیسے دینا ہے۔ آج جو ریوالونگ چیئر کے اوپر بیٹھ کے، پھرنے والی کرسی کے اوپر بیٹھ کے، جو اپنی انگلی کے اشارے کے ساتھ جو فیصلے کر رہے ہیں، لوگوں کی گردنیں اڑوا رہے ہیں، انہیں سوچنے کی ضرورت ہے کل قیامت والے دن کیا ہوگا۔ اپنے بارے میں سوچیں، ذرا اپنے بارے میں سوچیں کہ ان کی آخرت کیسی ہونے والی ہے۔ یہ مزدور طبقہ ہے، اپنی مزدوری کر کے، اپنا وقت بسر کر کے، اپنی زندگی گزار کے انہوں نے چلے جانا ہے، لیکن انہیں سوچنا چاہیے کہ ان کا کیا ہوگا۔ تو لہٰذا آج کے اس خطبہ کی وساطت سے آج یہی پیغام ہے قوم کے لیے، امت کے لیے، میرے آپ سب کو، ہمیں بھی غور و فکر کرنی چاہیے۔ خود مزدور ہیں تو اس مزدوری سے گھبرائیں نہ، مزدوری کرتے ہوئے آر محسوس نہ کیا کریں، مزدوری کرتے ہوئے شرمندہ نہ ہوا کریں، بلکہ نبی پاک صاحب علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کریں، کہ جس نبی پاک صاحب علیہ وسلم نے ہمیں مجدے دی ہیں، ہمیں یہ مبارکیں دی ہیں کہ ہاتھ سے روزی کمانے والا اللہ کا بیلی ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ کہ اگر ہمیں اللہ کریم نے دیا ہے تو مزدوروں کے ساتھ پیار کیا کریں، مزدوروں کے ساتھ شفقت کیا کریں، مزدوروں کو اپنے پاس بٹھایا کریں، مزدوروں کی پسینے سے نفرت نہ کیا کریں، مزدوروں کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے، مزدوروں کو گلے ملتے ہوئے انہیں حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھا کریں، بھرپور محبت کیا کریں۔ آج محبت کریں گے تو انشاءاللہ یہ محبت یہاں بھی فائدہ دے گی، یہ محبت وہاں بھی فائدہ دے گی۔ نبی پاک صاحب علیہ وسلم سے ایک حدیث کے بارے میں، آپ کے بارے میں آیا کہ سرکار فرماتے کہ قیامت والے دن جو
عرش بری کے سائے کے نیچے جو بیٹھنے والے طبقے ہوں گے، حضور نے ان کے اوپر حضور نے روشنی فرمائی، اور بلکہ یہاں تک سرکار نے فرمایا کہ اس عرش بری کے سائے کے نیچے بیٹھنے والا ایک وہ بھی خوش نصیب ہوگا کہ جس کی اولاد کثیر ہوگی اور اس کے پاس رزق قلیل ہوگا۔ اولاد زیادہ ہوگی، معاش تھوڑا ہوگا، پیسہ روپیہ تھوڑا ہوگا، لیکن اس مال و اسباب کے تھوڑے ہونے کے باوجود اور اولاد کی کثرت ہونے کے باوجود بھی اپنی اولاد کو اس نے کبھی رزق حرام نہیں کھلایا ہوگا۔ قیامت والے دن وہ بھی اللہ جل جلالہ کے عرش بری کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا۔ تو اللہ جل جلالہ ہم سب کو معاف فرمائے، ہمیں رزق حلال کھانے کی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل جلالہ مزدوروں پہ رحم فرمائے، غرباء مساکین کے اوپر رحم فرمائے، اور ہمارے آج اس وقت کے جتنے حکمران ہیں، جتنے صاحب ثروت اس وقت ملک کی کمان سنبھالے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہوش کے ناخن انہیں عطا کرے کہ وہ اس ملک کے بارے میں، اس ملک کی عوام کے بارے میں وہ صحیح فیصلے کریں اور صحیح سوچ و بچار کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔